خلیل کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کی سنت چھوٹ جائے تو کب پڑھنا، فرض کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد، مکروہ وقت کے بعد؟ وضاحت فرما دیجیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب چھوٹ گئی سنت ہے تو چھوٹ گئی، اب نہ فرض نماز کے بعد پڑھے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ ہاں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد میں، تب پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو، ٹھیک ہے۔ تو جو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے وہ کھڑے ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد میں کوئی نماز نہیں ہے، تو فجر کے فوراً بعد سنتیں پڑھنا اور اسی طریقے سے سورج نکلنے کے وقت میں پڑھنا، یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے، جب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر وہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد میں جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب اس کی اجازت ہے۔ کریز کہہ رہے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ قیل یا رسول اللہ ولا رکعۃ الفجر قال ولا رکعۃ الفجر۔ دیکھیے، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے یہ ایک حدیث بیان کی ہے، جبکہ صحابہ کا عمل ہمیں جو ملتا ہے، صحابہ کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے، غالباً ابن مسعود یا ابن عباس کسی سے روایت ہے کہ ان سے ثابت ہے کہ ادھر نماز جماعت کھڑی تھی اور انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں، انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ حدیث آپ کو معلوم ہے تو صحابہ کو بھی معلوم رہی ہوگی۔ اس روایت کے معلوم ہونے کے باوجود صحابہ کا جماعت کھڑے ہونے کے بعد میں سنتیں پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں، وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ افضل پر محمول کر سکتے ہیں کہ جب ایک بار نماز کھڑی ہو گئی تو افضل یہ ہے کہ بھئی پھر آپ جو ہے وہ سیدھا نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جائز ہی نہیں ہے، اس حدیث سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر صحابہ پر یہ الزام آئے گا۔ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلائل دے دوں گا اس سلسلے میں کہ بھئی فجر کی نماز کھڑے ہونے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کے معمول سے ثابت ہے۔ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو دلیل دے دوں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیجئے، ای میل میں رابطہ کیجئے، فیس بک پہ، آپ جیسے چاہے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو دلائل بھیجوں گا، ورنہ تو صحابہ پہ یہ الزام لازم آئے گا کہ بھئی صحابہ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے۔ تو صرف الفاظ کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حدیث کا پس منظر اور صحابہ کا معمول اس سلسلے میں کیا تھا اس کو بھی جاننا ضروری ہے، چونکہ صحابہ حدیث کی مخالفت نہیں کریں گے، سنت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو بھی حجت مانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے حدیث نازل ہوئی، اس لیے وہ میرے اور آپ سے بہتر حدیث کا مطلب اور قرآن کا مطلب جانتے تھے۔ تو اگر کوئی صحابی کسی حدیث کے الٹ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، جو ہم نے غلط سمجھا ہے، صحابہ نے کچھ اور سمجھا تھا۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ یہی ہیں کہ بس حدیث کے ظاہر الفاظ کو لے لیتے ہیں کہ جی حدیث میں تو یوں ہے، یوں نہیں دیکھتے اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ کا معمول کیا تھا، صحابہ نے اسے کیا سمجھا، بس اپنی عقل سے جو مطلب سمجھتے ہیں نکال لیتے ہیں۔